بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یروشلم پر حکومت کرنے والے شہنشاہ بالڈوین کون تھے اور وہ لوگوں سے اپنا چہرہ کیوں چھپا کر رکھتے تھے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو ناظرین گرامی، 11ویں اور 12ویں صدی کا دور، جسے صلیبی جنگوں کا دور بھی کہا جاتا ہے، اس دور میں مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان بڑی بڑی جنگیں اور عظیم معرکے ہوئے اور اس دور میں کئی ایک شخصیات کے نام تاریخ میں درج بھی ہوئے۔ ان ناموں میں سے عیسائیوں کے ایک بڑے شہنشاہ بالڈوین چہارم کا بھی نام آتا ہے، جو کہ اس وقت یروشلم کا حکمران تھا، اور جب پہلی صلیبی جنگ ہوئی تو اس کے بعد یروشلم پر 1199 میں ایک صلیبی سلطنت کا آغاز ہوا جس کا حکمران بالڈوین چہارم تخت نشین ہوا، اور اس نے 1174 سے لے کر 1185 عیسوی تک یروشلم پر حکومت کی تھی۔ بالڈوین چہارم شہزادی امیڈک کا بیٹا اور شہنشاہ بالڈوین سوم کا چھوٹا بھائی تھا، اور تاریخ کے مطابق ان کی پیدائش بھی یروشلم میں ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بالڈوین 9 سال کی عمر میں تھا کہ ایک دن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس کے دائیں بازو میں چوٹ لگنے کی وجہ سے خون بہنے لگا، لیکن اسے زخم کا درد محسوس نہ ہوا۔ ایک دن بالڈوین کے استاد نے اس کا زخم دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ بالڈوین کو کوڑ یعنی جزام کا مرض ہے۔ اس کے بعد شاہی طبیبوں سے اس مرض کا علاج کروایا گیا، مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا، اور یوں ہی بالڈوین کی اس بیماری کو تمام لوگوں سے خفیہ رکھا گیا۔ بالڈوین اپنے تخت کا اکیلا وارث تھا، لہٰذا اپنے باپ کی موت کے بعد 11 سال کی عمر میں 1174 کو بالڈوین نے تخت سنبھال لیا۔ اس کے 2 سال بعد شہنشاہ نے صلاح الدین ایوبی پر حملے کرنے کی تیاری شروع کی۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق اور حلب کے کئی علاقوں کو فتح کر چکے تھے۔ جب شہنشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کرنا چاہی تو یہ پہلا موقع تھا کہ وہ جزام کے مرض کی وجہ سے اپنا دایاں بازو ہلا نہ سکتے تھے۔ اس نے پھر ایک ہی بازو کے ساتھ جنگ لڑی، اور اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، لہٰذا صلاح الدین ایوبی واپس فوج کے ساتھ قاہرہ چلا گیا اور بالڈوین چہارم کو اس جنگ میں کامیابی مل گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی نے جب دوبارہ شہنشاہ سے جنگ کی تو بالڈوین کو عبرتناک شکست ہوئی۔ یہی وہ وقت تھا جب بالڈوین جزام کی بیماری کی وجہ سے بالکل کمزور اور لاغر ہو چکا تھا، اور اس کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا، اور اس کا چہرہ بھی مسح ہو چکا تھا اور جزام کے مرض کی وجہ سے بستر مرگ پر لیٹ گیا۔ تو ناظرین گرامی، بعد ازاں بالڈوین کے جسم میں مرض کی وجہ سے بدبو آنے لگی، حتیٰ کہ مرض کی وجہ سے اس کا جسم گلنے سڑنے لگا اور جسم میں کیڑے پڑ گئے، لہٰذا بالڈوین نے پٹی نما کپڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے منہ پر بھی چاندی کا خول چڑھا کر رکھتا تھا، اور مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بستر مرگ پر بالڈوین کو ایک اور بھی بیماری لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے مزید کمزور ہو گیا، اور 24 سال کی عمر میں بالڈوین چہارم مر گیا۔